اور بنی اسرائیل کے انبیاء والے جو کام علماء کرتے ہیں، ہمارے پاکستان میں ARY QTV کے اعتبار سے بھی آپ ان کو دیکھا ہوا ہے، آپ نے روزانہ ان کا دیدار کرتے ہوں گے۔ آج ہماری خوش قسمتی کہ وہ ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، تو ان کو خطاب کے لیے دعوت دینے سے پہلے صرف ایک شعر میں بارگاہ غوثیت میں پیش کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد بلا تاخیر انہیں میں دعوت دوں گا۔ لب ہے ساکت میرے ہونٹ چپ، آنکھ نم، غوث اعظم کرم ہو، کرم ہو، کرم۔ لب ہے ساکت میرے ہونٹ چپ، آنکھ نم، غوث اعظم کرم، ایک نگاہ کرم۔ آپ کے قول کی گونج ہے ہر طرف، جب کہا کہ مریدی لا تخف لا تخف، رب نے بخشی انہیں ایسی چشمِ کرم، غوث اعظم کرم ہو، نگاہ کرم، غوث اعظم کرم، غوث اعظم کرم ہو، نگاہ کرم۔ اب میری درخواست ہے جناب مفتی مولانا حضرت ابوبکر شاذلی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمارے ذہنوں کو منور فرمائیں، اور یہاں کے سب لوگ مشتاق تقریر ہیں آپ کی خطاب سننے کے۔ تو بلا تاخیر میں مائک ان کے حوالے کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، والعاقبۃ للمتقین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز حاضرین کرام، الحمدللہ آج ہم حضور پیران پیر دستگیر روشن ضمیر محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی محی الدین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد میں جمع ہوئے ہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے اپنے پیاروں کی یاد کے لیے ہم لوگوں کو جمع کر دیا ہے۔ اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اللہ کے پیاروں کی یاد کر رہے ہیں، تو جہاں پر اللہ کے پیاروں کی یاد کی جاتی ہے تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جب صالحین کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم
حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو اگرچہ کہ یہ ذکر مبارک آپ ہر سال سنتے رہتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ مشک کو جتنے مرتبہ سونگا جائے تو اس کے خوشبو میں کوئی کمی نہیں آتی ہے بلکہ اور خواہش بڑھتی ہے۔ تو مختصر سا تعارف پہلے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام نامی اسم گرامی عبد القادر تھا، اور آپ کے القابات بے شمار ہیں۔ ویسے آپ کے صفاتی اسماء بہت زیادہ علماء نے لکھے ہیں، اور پاک و ہند میں آپ کو پیرانہ پیر دستگیر کے نام سے عموماً یاد کیا جاتا ہے، اور مختلف قوموں نے مختلف آپ کے نام رکھے ہوئے ہیں، وہ مختلف آپ کی صفات کے اعتبار سے وہ نام ہوتے ہیں۔ آپ 470 ہجری میں جیلان کے علاقے میں پیدا ہوئے، اور پھر پیدائشی طور پر آپ ولایت سے نوازے گئے۔ اس قدر یعنی آپ کی ولایت کی بچپن ہی میں شہرت ہو گئی تھی کہ ماہ رمضان المبارک میں آپ جب دودھ پیتے تھے اس زمانے میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اہل جیلان میں اختلاف ہوا کہ رمضان کا چاند نظر آیا کہ نہیں آیا، تو کوئی بات نہ بنی تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا چلو سید گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے اسے دیکھتے ہیں، اور آپ کے بارے میں معلوم کرایا گیا تو پتہ چلا کہ آپ نے دودھ نہیں پیا، تو سب نے اس بات پہ اتفاق کر لیا کہ آج روزہ رمضان المبارک ہے۔ تو یہ بچپن میں آپ کی اتھینٹسٹی تھی، آپ کا رسوخ تھا لوگوں کا آپ پر۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن ہی میں میرے سامنے ایسی باتیں ظاہر ہوتی تھی، آپ سے پوچھا گیا آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ کی ولایت آپ اللہ کے ولی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ شروع سے مجھے معلوم ہے۔ جب میں گھر سے باہر نکلا کرتا تھا، چھوٹا تھا، تو مجھے غیب سے آوازیں آیا کرتی تھی، الیہ یا مبارک ہو، الیہ یا مبارک ہو، اے برکت والے میری طرف آ جائے، برکت والے میری طرف آ جا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب میں بچپن ہی کی بات ہے، ایک مرتبہ کھیتی باڑی کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، ہل میں بیل کو جوتا میں نے، اور جب اس کو چلانے لگا تو بیل نے پیچھے مڑ کر مجھ سے خطاب کیا فصیح عربی زبان میں، اور کہنے لگا کہ یا عبد القادر ما خلقت لہذا وما امرت به، اے عبد القادر نہ تو تمہیں اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور نہ ہی تمہیں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ تو مراد یہ تھی کہ تمہیں یہ زمینوں کی اس زمین پہ ہل نہیں چلانا، تمہیں تو دلوں کی زمین پہ ہل چلانا ہے۔ تو اس کے لیے پھر اس حل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے پھر علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پھر آپ علم دین کے حصول کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور اس بغداد شریف تشریف لائے۔ یہاں پر آپ نے باقاعدہ اساتذہ کی خدمت میں رہ کر مکمل علم دین حاصل کیا، اور اس علم دین کے دوران بھی آپ کے مطلب کہ باتیں لوگوں کو نظر آئیں کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہے، آپ ایک خاص انسان ہیں۔ یہاں تک کہ بچپن جب آپ علم دین حاصل کر رہے تھے تو شیخ حماد آپ کے اساتذہ میں تھے، حماد دباس۔ تو ایک مرتبہ طلبہ سب جا رہے تھے، سردی کا زمانہ تھا، تو شیخ حماد دباس ایک نہر کے پاس سے گزرے، تو انہوں نے سیدنا عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت طالب علم تھے، جوان لڑکے تھے، تو انہیں سخت سردی میں پانی میں دھکا دے دیا، تو آپ اس سخت سردی میں پانی میں جا گرے۔ پھر بہرحال نکل کے آئے، آپ نے اس کو برداشت کیا۔ جب شیخ حماد دباس سے پوچھا گیا آپ نے ایسا کیوں کیا، تو فرمایا کہ میں نے اس کی تربیت کے لیے کیا تاکہ یہ مشکلوں کو برداشت کرنے کا عادی ہو جائے۔ لیکن میرا اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ جب شیخ حماد دباس کا انتقال ہوا تو بعد میں دیکھا گیا کہ ان کا ہاتھ جو ہے وہ حرکت نہیں کرتا، وہ چاندی کا ہاتھ ہو گیا۔
تو پھر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کو درست فرمایا۔ تو یہ آپ کے معاملات بچپن ہی سے تھے ساری کی ساری باتیں، لیکن بہرحال آپ نے علم دین کی تکمیل کی، اور علم دین کی تکمیل کے بعد پھر آپ مجاہدوں اور ریاضتوں میں لگ گئے۔ اور کیسے آپ نے مجاہدے کیے، کیسے آپ نے ریاضتیں کی، اللہ اکبر، آپ کا کچھ ثانی نہیں پایا جاتا اس معاملے میں۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں عراق کے جنگلوں میں برسہ برس رہا، اور وہاں پر میں لوگوں سے دور تھا، اور لوگوں سے دور رہ کر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں لگا رہا، اور ایسا معاملہ تھا کہ کوئی مجھ کو نہیں جانتا تھا۔ اور آپ کے بارے میں آتا کہ ان ریاضتوں کے دوران آپ ساری رات میں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر پورا قرآن ختم کر دیا کرتے ہیں۔ اور کیسا آپ نے وہ وقت گزارا، پھر آپ خود فرماتے ہیں میں مدائن کے جنگلوں میں برسوں رہا، اور وہاں پر میں ایک سال میں کبھی تھوڑا بہت کھا لیا کرتا تھا گھاس وغیرہ کچھ پتے، اور ایک سال بالکل نہ کھاتا تھا، صرف کبھی کبھار تھوڑا سا پانی لے لیا کرتا تھا، اور ایک سال ایسا گزارتا تھا نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کخ کے جنگلوں میں میں نے ایسے سال گزارے ہیں کہ لوگ مجھ کو دیوانہ سمجھتے تھے، مجنون سمجھتے تھے، اور جنات اور رجال الغیب میرے پاس آیا کرتے تھے، میں انہیں اللہ کا طریق پڑھایا کرتا تھا۔ اور ایسے میں آپ فرماتے ہیں کہ ننگے پیر رہتا تھا، کانٹوں پہ چلا کرتا تھا میں، اور کوئی ایسی خوفناک جگہ نہیں تھی جہاں پہ میں داخل نہ ہو گیا ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں دنیا میرے سامنے بڑی دل فریبیوں کے ساتھ آئی۔ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں ایک مرتبہ میری ملاقات جب میں بغداد میں آیا تھا تو حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی تھی، پھر بعد میں ان جنگلوں میں مجھے خضر علیہ السلام ملے اور مجھ سے وعدہ لیا کہ تم اس مقام پر بیٹھے رہو گے جب تک کہ میں تمہیں یہاں سے ہٹنے کا کہوں۔ کہا میں 3 سال تک اس مقام پہ بیٹھا رہا جنگلوں میں، اور سال میں وہ ایک مرتبہ میرے پاس ملنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ کوئی لباس نہ ہوتا تھا، وہ سال میں ایک مرتبہ کوئی آ کے مجھے انہیں جبہ دے جایا کرتا تھا، میں پہن لیا کرتا تھا۔ وہ عجیب و غریب وہاں پہ معاملات آپ کو پیش آئے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا حشر سامانیوں کے ساتھ میرے سامنے آئے، میں نے اسے ٹھکرا دیا۔ میرا نفس کبھی میرے سامنے عاجزی کرتا، ہاتھ جوڑتا کہ عبدالقادر جو تم چاہو گے وہ میں کروں گا، اور کبھی مجھ سے لڑتا جھگڑتا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس پر قدرت عطا فرماتا، قابو عطا فرماتا۔ بڑے بڑے خوفناک جنات مجھ سے لڑنے کے لیے آتے، اور میں ان سے نہتے ہاتھوں سے لڑتا، اور اللہ مجھے ان پر غلبہ عطا فرماتا۔ ایسے ایسے معاملات میرے بھائیوں آپ نے عبادتیں کی۔ آپ کے خادم خاص بتاتے ہیں بہرحال پھر جب آپ کو حکم دیا گیا کہ مخلوق میں تشریف لے آئیں، مخلوق کو فیض عطا فرمائیں، تو اس وقت آپ کی عبادت و ریاضت ختم نہ ہو گئی تھی، بڑی مشقت تھی آپ کی زندگی میں، سونا تو شاید تھا ہی نہیں۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ کیسی عبادت و ریاضت ہے میرے بھائی، اس کو ہم صرف سن سکتے ہیں، اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اور پھر دن میں کیا معاملہ تھا کہ دن میں سو گئے، یہ بھی نہیں تھا، فجر سے پہلے فجر کے بعد سے اپنے مدرسے میں درس شروع کر دیا کرتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، تفسیر پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، حدیث کی تشریح کیا کرتے تھے، علم کلام پڑھاتے تھے، نحو پڑھاتے تھے، دیگر علوم و فنون پڑھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اسی طرح آپ کا شام کا وقت ہو جایا کرتا تھا۔ اور شام کے وقت میں پھر عشاء کے بعد آپ اپنے عبادت کے لیے اپنے کمرے میں داخل ہو جایا کرتے تھے، اور وہاں پر بیٹھ کر کچھ نوافل پڑھتے اور پھر ذکر و اذکار کرتے، یہاں تک کہ رات کا ایک حصہ گزر جاتا۔ پھر اس کے بعد آپ کا ایک خاص وظیفہ تھا، وہ ہے عالم الرب الشہید المحیط، یہ سارے 10 الفاظ ہیں وہاں۔ وہ جب آپ وظیفہ پڑھتے تھے
تو وہ بتاتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کبھی اتنے بلند ہو جاتے کہ زمین و آسمان کی حدود سے نکل جاتے ہیں، اتنے آپ پھیل جایا کرتے تھے، اور کبھی اتنے نحیف و نظار ہوا کرتے تھے کہ نظر نہیں آیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا عجیب و غریب قسم کی کیفیت طاری ہوا کرتی تھی۔ میرے بھائیو، یہ جو اللہ کے اسماء صفات ہیں، تو یہ جیسے رب ہے، شہید ہے، یہ محیط ہے۔ جب محیط کی تجلی ہوگی تو پھر وہ سارے کائنات کو محیط ہو جائے گا وہ۔ ہاں، یہ شان ہوتی ہے پھر۔ اور جس اسم کی جب انسان پر تجلی پڑتی ہے اس میں اسی اسم کا جلوہ گری ہوتی ہے انسان کو۔ تو یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا خاص وظیفہ تھا جو آپ کیا کرتے تھے۔ اسی شہید کی جلوہ گری تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں کہ جیسے اتیلی برائی کا دانہ ہو۔ تو شہید تو وہ ہر جگہ حاضر ہے، ناظر ہے، دیکھ رہا ہے، اس کو شہید کہتے ہیں۔ تو یہ اسماء کی تجلیاں آپ پر ہوتی تھی، اور یہ بہرحال راستہ نہیں ہوا ہے۔ آج بھی اگر کامل شیخ مل جائے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر ریاضت کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی انعام فرماتا ہے۔ جو چاہتا ہے اس کی راہ کو تو اللہ اس کو راستہ عطا فرماتا ہے۔ خود فرماتا ہے جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے تو ہم اسے راستہ عطا فرماتے ہیں۔ لَنَهْدِيَنَّ سُبُلَنَا، ہم ضرور اس کو اپنے راستوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ پھر آدھی رات گزر جاتی، بلکہ رات کے 2 سے گزر جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کبھی نگاہوں سے غائب ہو جاتے ہیں، کبھی تشریف لایا کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ مجھے بار بار السلام علیکم السلام علیکم کی آوازیں آیا کرتی تھی، اور پھر اور مجھے وہ نظر نہیں آتے تھے کون سلام کر رہے ہیں، اور حضور غوث پاک ان کو جواب دیا کرتے ہیں وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ ان اوقات میں آپ تقریباً جو ولایت کے امور تھے ان سب کو آپ پورے کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے آپ کی عبادت و ریاضت کا مسئلہ تھا۔ اور آپ نے عراق میں ایک برج پر 11 سال عبادت کی، وہ آپ کی وجہ سے اس کا نام برج عجمی پڑ گیا، کیونکہ آپ عجم کے تھے، جیلان کے تھے۔ جیلان یہ پرانا فارس کا علاقہ تھا، تو وہاں پہ زبان جو دوسری عربی کے علاوہ کوئی دوسری زبان بولی جاتی تھی۔ تو آپ 11 سال اس برج پہ آپ عبادت کرتے رہے، یہاں تک کہ پورے عراق میں اس کو برج عجمی کہا جانے لگا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ 40 دن میں نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا، اسی طرح عبادت میں لگا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے ارادہ کیا کہ جب تک اللہ نہیں کھلائے گا، جب تک اللہ نہیں پلائے گا، تب تک میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ آپ فرماتے 40 دن گزر گئے، میری روح مطمئن تھی، لیکن میرا نفس الجو 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 پکار رہا تھا، ہائے بھوک ہائے بھوک ہائے بھوک۔ میرا نفس ہائے بھوک کر رہا تھا۔ ایسے میں قریب سے ایک بزرگ ابو سعید نامی گزرے، اور انہوں نے کہا کہ عبد القادر آؤ میرے گھر پہ آؤ۔ کہا کہ عبد القادر یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیسی شور کی آواز آ رہی ہے، الجو الجو؟ تو کہا کہ حضور یہ نفس کی آواز ہے، میری روح مطمئن ہے، میرا دل مطمئن ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اچھا آؤ میرے گھر پہ آ جاؤ، کھانا کھا لو۔ وہ یہ فرما کے چلے گئے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ یہ تو رب کا بلانا نہیں ہوا، یہ تو رب کا کھلانا نہیں ہوا، یہ تو میں خود چل کے جا رہا ہوں۔ تو آپ پھر نہیں تشریف لے گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضرت خضر علیہ السلام آئے، اور خضر علیہ السلام نے آپ کو ہاتھ سے پکڑ کے آپ کو لے کے گئے۔ وہ وہاں پہ وہ بزرگ انتظار کر رہے تھے، فرمانے لگے کہ عبد القادر میرا کہنا کافی نہیں تھا کیا جو خضر علیہ السلام کو آنا پڑا؟ تو یہ آپ کی شان تھی، یہ آپ کے مقام تھے کہ آپ کا رب آپ کو قسمیں دے دے کے کھلاتا تھا، پلاتا تھا۔ اسی بات کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں بیان فرمایا۔ پھر یہ تو آپ کی عبادت اور ریاضت کا مختصر تذکرہ میں نے کیا۔ یعنی جن کو ہم اللہ کا ولی کہتے ہیں تو میرے بھائیوں وہ صرف ایسے نہیں ہے زبانی کلام میں بولنے سے ولی اللہ بن جاتا ہے، اس کی علامتیں ہوتی ہیں، اس کی نشانیاں ہوتی ہیں، وہ اپنے آپ کو فنا کر چکا ہوتا ہے اپنے رب کریم میں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ واعظ بھی فرمایا کرتے تھے۔ ابتدا میں تو آپ کم واعظ کیا کرتے تھے، آپ کی طبیعت اس طرف راغب نہیں تھی،
لیکن ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ عبد القادر بیٹا تم واز کرو. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اجمی ہوں، یہ لوگ عربی ہیں، میں کیسے ان کو واز کروں گا؟ یہ فصیح و بلیغ لوگ ہیں. اجمی کا معنی تو ہوتا ہی گونگا ہے. تو مراد یہ تھی کہ میں گونگا جو عربی بولنے والے کو کیسے واز کروں میں، جو اپنے علاوہ دنیا میں کسی اور کو بولنے والا سمجھتے ہی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنا منہ کھولو. پھر آپ نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا. سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ساتھ میں تھے. سیدنا علی کرم سرکار دو عالم تشریف لے گئے. سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو آپ کے جد امجد ہیں، کیونکہ آپ حسنی اور حسینی ہیں، باپ کی طرف سے حسنی اور ماں کی طرف سے حسینی ہے، نجیب الطرفین ہیں. سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے دادا ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا منہ کھولو. آپ نے منہ کھولا تو انہوں نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا. تھوک کو کہتے ہیں لعاب دہن، یعنی منہ کا لعاب جسے تھوک کہتے ہیں، لیکن بزرگوں کی بات ہے تو اس لیے ادب سے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے. تو انہوں نے 6 مرتبہ ڈالا. تو آپ نے عرض کیا کہ حضور یہ آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا؟ سرکار نے 7 مرتبہ ڈالا. کیا حضور کے ادب کی وجہ سے میں نے 6 دفعہ ڈالا. اس کے بعد پھر آپ نے جو بات شروع کیا وہ الفاظ عربی زبان کی کتابوں میں موجود ہے، بہجت الاسرار میں موجود ہے. وہ آپ نے فصیح و بلیغ زبان میں گفتگو فرمائی کہ عراق کے فصاح و بلغہ حیران ہو گئے، اور آپ کی بیان میں، آپ کے خطاب میں وہ تاثیر پیدا ہوئی کہ لوگ جوک در جوک آپ کے واعظ میں آیا کرتے تھے. 70 ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا، اور لوگ اس میں اللہ رسول کی محبت میں جھوما کرتے تھے، شاک عشق میں اپنی جان دے دیا کرتے تھے، اپنے گریبانوں کو پھاڑ لیا کرتے تھے، گناہگار توبہ کر لیا کرتے تھے، غیر مسلم مسلمان ہو جایا کرتے تھے. وہ آپ کا خطاب ہوا کرتا تھا. بڑا مشہور واقعہ ہے جو بہجت الاسرار میں بھی ہے، زبدۃ الاثار میں بھی ہے. ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خطاب فرما رہے تھے، تو خطاب فرماتے فرماتے بارش ہونے لگ گئی. تو آپ نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور عرض کی کہ اے رب کریم، میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں تو لوگوں کو منتشر کرتا. آپ کا یہ کہنا تھا کہ پورے مجمع پہ بارش رکی اور سائیڈوں میں ہوتی رہی، اور سارا مجمع اطمینان کے ساتھ جو ہے آپ کے واعظ کو سنتا رہا بیٹھ کر. اب ایسا مطلب کہ ان کا حکم جاری و ساری تھا، ایسا اللہ کا ان پہ فضل و کرم تھا کہ جو زبان سے نکلتا تھا وہ پورا ہو جایا کرتا تھا. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہفتے میں 3 دن واعظ فرمایا کرتے تھے. جمعے کے دن واعظ فرماتے تھے، منگل کے دن واعظ فرماتے تھے، اور بدھ کے دن واعظ فرمایا کرتے تھے. آپ کی آواز نہایت ہی روبدار آواز تھی، جتنی قریب والوں کو سنائی دیتی تھی اتنی دور والوں کو سنائی دیتی تھی. اور دنیا بھر کے مشائخ اولیاء کرام جو وہاں پر عراق میں نہیں پہنچ پاتے تھے، وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر آپ کے واعظ کو سنا کرتے تھے، اور اپنے مریدین کو جمع کر لیا کرتے تھے، بغیر کسی اسپیکر کے، بغیر کسی ٹیلی فون کے، بغیر کسی موبائل کے، بغیر کسی ظاہری ذریعے کے پورا آپ کا خطاب سنا کرتے تھے. اور باقاعدہ بعد میں جب اس خطاب کو ٹیلی کیا جاتا تھا، اس دن کی تاریخ والے خطاب سے جو بغداد میں لکھا جاتا تھا، وہ بالکل بعین ہی وہی ہوا کرتا تھا. بڑا عجیب عالم تھا آپ کے خطاب کا، اور لوگوں کے دلوں میں وہ کلام اترا کرتا تھا کہ لوگ تائب ہو جایا کرتے تھے. پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خطاب کے حوالے سے میں نے عرض کی، آپ رحمت اللہ تعالیٰ کو اللہ نے محی الدین بنایا. یعنی محی الدین کا مطلب دین کو زندہ کرنے والا. تو آپ کے زمانے میں حالات بہت خراب تھے، اور بد مذہب فرقوں کا بڑا زور ہو گیا تھا. بد مذہب فرقے مسلمانوں کو قتل کیا کرتے تھے. لیکن آج بھی ہمارے یہاں پہ ایسا معاملہ کراچی میں نظر آتا ہے کہ علماء اہل سنت کو مار دیا جاتا ہے چن چن کے، اور
بم پھاڑ دیے جاتے ہیں. البتہ جو ان کے لوگ ہوتے تو ان کے جلسوں میں نہیں پھٹتے, ان کی ریلیاں بھی, ان کے دھرنے بھی سب سلامت رہتے ہیں, کیونکہ وہ انہی کے لوگ ہوتے ہیں. اہل سنت کے جلسوں میں البتہ ایسا کیا جاتا ہے. تو برحال وہی زمانہ تھا بغداد میں بھی, گمراہ فرقوں کا بڑا زور زورہ تھا, بہت انہوں نے مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسے زمانے میں دین کو سنبھالا, اور دین کی وہ تعلیمات جو لوگ بھول چکے تھے, گمراہی کو اختیار کر چکے تھے, آپ نے اس گمراہیوں کو دور کیا اور اہل سنت کے پیغام کو عام فرمایا, اور لوگ اپنے ہاتھ آپ کے ہاتھ پہ آگے تائب ہوئے. میں نے بتایا کہ علم کلام پڑھایا کرتے ہیں باقاعدہ, اور علم کلام تو ہوتا ہے بد مذہب فرقوں کے رد کے لیے, ان کے غلط دلائل کو رد کیا جاتا ہے, اسلام اہل سنت کے دلائل پیش کیے جاتے ہیں اس میں. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا, تو جس سے دین کی آبیاری ہوئی اور دین دوبارہ سے زندہ ہوا. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ حضور آپ محی الدین کب سے ہوئے, تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن تھا, میں مسجد کی جانب آ رہا تھا, تو راستے میں نے نہایت ہی نحیف نزار لاغر ایک بوڑھے شخص کو دیکھا. تو اس نے مجھے کہا کہ عبد القادر مجھے سہارا دو. میں نے اسے اپنا ہاتھ دیا تو میرا ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہو گیا, اور میرے دیکھتے دیکھتے وہ طاقتور تنمن صحت مند ہو گیا. تو میں نے کہا تم کون ہو؟ تو کہنے لگا کہ عبد القادر میں تمہارے نانا جان کا دین ہوں, میں کمزور ہو گیا تھا, نحیف و نزار ہو گیا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذریعے مجھے مدد فرمائے گا اور مجھے پھر سے زندہ فرمائے گا. یہ آپ نے دین کو زندہ کیا, اور پھر دین کا معاملہ جو آگے بڑھا تو آپ ہی کے بعد سے ساری تبدیلیاں آنا شروع ہوئی. یہ آپ کے بعد امام غزالی بھی پیدا ہوئے, آپ کے بعد بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے, بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے, مسلمانوں میں اتحاد ہوا, اتفاق ہوا, اور پھر الحمدللہ پھر سے مسلمانوں کو شوکت ملی. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دنیا اور دنیا داروں سے دور رہا کرتے تھے. دنیا داروں سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جو سب کچھ دنیا کو سمجھتے ہیں, حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتے, اپنے ناموری کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں, چاہے وہ دین کے نام پر ناموری حاصل کر لی جائے یا دنیا کے نام پہ ناموری حاصل کر لی جائے. تو ایسے لوگ دنیا دار کہلاتے ہیں. پیسے والا دنیا دار نہیں ہوتا میرے بھائیو. لوگ سمجھتے ہیں شاید پیسے والوں کو دنیا دار کہتے ہیں. پیسے والے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, جو رسول اللہ کے سچے غلام تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, جو رسول اللہ کے سچے غلام تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ تھے, وہ اللہ کے نبی تھے. جب کہا جاتا دنیا داروں سے آپ بیدار تھے, تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی ذات کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اپنی دنیا کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. چاہے وہ مسجد بناتے ہیں تو اس میں اپنی فوٹو لگواتے ہیں, سب سے پہلے ہر جگہ اس کو بیان کرتے ہیں, ریاکاری کرتے ہیں کہ میں نے مسجد بنا دی ہے, سب سے بڑی مسجد میں نے بنا دی ہے. اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں, اور تو وہ دنیا دار لوگ ہوتے ہیں. تو آپ کی خدمت میں آتے تھے تو آپ کبھی ان کے لیے کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے. بادشاہ وقت ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا, اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 10 تھیلیاں اس نے اشرفیوں کی پیش کی, کیونکہ وہ بنو عباس تھے, سادات کرام سے تھے. تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لینے سے انکار کر دیا, آپ کے سامنے ڈال دی تھی. اس نے اصرار کیا, نہیں حضور لے لیجیے آپ نے انکار کیا. پھر اس نے اصرار کیا, تو آپ نے 2 ہاتھوں میں 2 تھیلیاں لے لی, ایک میں ایک تھیلی, دوسرے میں دوسری تھیلی, اور ان کو دبایا. جب ان کو دبایا تو ان تھیلیوں میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا, اور خون نکل کے بہنا شروع ہو گیا. تو آپ فرمانے لگے کہ تم لوگوں کا خون چوس کر میرے پاس پیسے لے کر آتے ہو, مجھے نظر کرتے ہو, تمہیں خوف خدا نہیں ہے. اگر تم آل رسول میں سے نہیں ہوتے تو تمہیں یہ خون جو بہتا تمہارے محل تک پہنچ جاتا اور ساری دنیا دیکھ لیتی. یہ آپ کی شان تھی, آپ کا مرتبہ تھا کہ کبھی کسی سے مغلوب نہیں ہوتے تھے, کبھی کسی سے ڈرتے نہیں تھے, اور براہ راست آپ حکم فرمایا کرتے تھے. کبھی آپ کے علم میں کوئی بات آتی تو آپ اس کا رد کرتے تھے اپنی تقریر میں بادشاہ کے سامنے. ایک مرتبہ ایک ظالم شخص کو قاضی مقرر کر دیا گیا,
تو آپ نے تقریر میں باقاعدہ اس کا نام لے کر کہا اس کو منسوخ کیا جائے، اس کو برطرف کیا جائے، اور آپ کے حکم فرماتے اس کو برطرف کر دیا گیا. کیونکہ میرے بھائی جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کی شان یہی ہوتی ہے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے. سیدنا امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ حضور ولایت کی نشانی کیا ہے، بڑی توجہ کی بات ہے یہ، پوچھا گیا کہ حضور ولایت کی نشانی کیا ہے، تو آپ نے قرآن سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کا ولی موت سے نہیں ڈرتا. اور آپ نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء اللہ من دون الناس فتمنوا الموت. اے یہودیو، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو، تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو، تو پھر موت کی تمنا کرو. تو جو اللہ کا ولی ہے وہ ہر وقت موت کی تمنا ہوتی ہے اس کی، اور تیار ہوتا ہے مرنے کے لیے، کبھی موت سے نہیں ڈرتا وہ اللہ کا ولی. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی موت سے نہیں ڈرا کرتے تھے. اور میرے بھائی بات تو ایک میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ جو خصوصی اولیاء کرام ہوتے ہیں ان کا مرنا اور جینا برابر ہی ہوتا ہے، بلکہ مرنے کے بعد اور زیادہ پاورفل ہو جاتے ہیں. ان کا تو انتقال ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف، اللہ کے حکم پہ عمل ہوتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت پہ عمل کیا جاتا ہے کہ ان کو بھی موت کا ذائقہ چکھا دیا جاتا ہے تاکہ قرآن کے حکم پہ عمل ہو جائے. ورنہ جہاں تک اختیارات تصرف کا تعلق ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے معاملہ. حضرت بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے نا کہ یہ پہلے بڑے دنیا دار تھے، تاجر تھے، بخیل تھے، کنجوس تھے، ہر وقت دنیا داری میں لگے رہتے تھے. تو ایک صوفی آیا، فقیر آیا، کہنے لگا کہ عطار فرید الدین، تجھے مرنا نہیں ہے کیا؟ ہر وقت دنیا میں لگا رہتا ہے، تو کیسے مرے گا، کیسے حساب کتاب دے گا؟ تو انہوں نے اس کو تھے دنیا دار، تو انہوں نے کہا کہ جس طرح تو مرے گا ویسے مر جاؤں گا. تو اس فقیر نے کہا دیکھ میں تو ویسے مروں گا. زمین پہ لیٹا، ایک اینٹ کو اپنا تکیہ بنایا، ایک ہو کا نعرہ لگایا اور جان دے دی اس نے. اس واقعے سے شیخ فرید الدین عطار نے توبہ کی اور پھر وہ اللہ کے کامل ولی ہوئے. تو یہ اولیاء اللہ کا مسئلہ یہی ہے کہ ان کے ہاتھ میں معاملہ، وہ فنا و بقا کا معاملہ شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مشہور ہے. فنا و بقا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فنا و بقا کا جب درس دیا تو سمجھے نہیں لوگ، تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ فنا تو ابھی ہو جائے گی. آپ کا انتقال ہوا، لوگوں نے دیکھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، تو پھر آپ نے کہا تھا کہ میرے نماز جنازہ مت پڑھانا، کوئی بندہ آئے گا نماز جنازہ پڑھانے والا گھوڑے پہ سوار ہو کے، وہی میری نماز جنازہ پڑھائے گا. تو آپ انتظار کرنا کہ وہ بندہ کب آئے کب آئے. بہرحال کچھ دیر بعد گھوڑے پہ دوڑتا ہوا، نقاب لگا ہوا ایک آدمی آیا اور اس نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور وہ جانے لگا. جب جانے لگا جس مریض کو آپ نے تعلیم کی تھی اس نے اس کا دامن پکڑ لیا، کہا حضور یہ مسئلہ تو سمجھاتے جائیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے پھر نقاب اٹھائی تو دیکھا کہ شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تھے. وہ جنازہ وہاں پہ پڑا ہوا تھا، یہاں پر زندہ تھے. فرمایا کہ حضور یہ کیا ہے؟ کہا وہ فنا یہ بقا ہے. تو یہ اولیاء اللہ کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے، ظاہری طور پہ تو کچھ اور نظر آتا ہے. تو حضور غوث پاک اس لیے موت سے نہیں ڈرتے، وہ ان کو پتا مجھے منتقل ہونا ہے اس جگہ سے دوسری جگہ کی طرف. تو اس لیے امام شاذلی نے یہ پہچان بتائی ہے کہ جو اللہ کا ولی ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا، ہر وقت موت کے لیے تیار ہوتا ہے. تو جب ہر وقت موت کے لیے تیار ہو اس کو کس بات کا ڈر ہے؟ اسی کی طرف تو آیت پڑھی نا میں نے، آیت جو پڑھی تھی ابتدا میں، خبردار اللہ کے اولیاء اللہ لا خوف علیہم، ان پہ کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا. آپ اندازہ کر لیں جس کے لیے موت جو ہے اس کی زندگی سے زیادہ بہتر ہو، اس کو مرنے کا کیا خوف ہوگا؟ اور جس کا دامن گناہوں سے پاک ہو، جس کا نامہ اعمال میں کچھ گناہ ہو ہی نہ، اس کو رب کے سامنے جانے میں کیا شرمندگی ہوگی؟ وہ تو انتظار کرتا کہ کب مجھے بلاوا ہے، میں اس ظاہری دنیا کو چھوڑ کے حقیقی دنیا کی طرف چلا جاؤں.
تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بھی شان یہی تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بلا علامت اللائم کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور حق بات کو بیان کیا کرتے تھے، اور ساری زندگی آپ کی اسی طرح سے گزری۔ تو میرے بھائیو، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات اور دیگر باتیں ان کو ہم اگر تذکرہ کرتے چلے جائیں تو بہرحال وہ ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک، میں نے آپ کو اشارتاً بتا دیا کہ ولی کی شان کیا ہوتی ہے، اس لیے آپ کی کرامت اتنی زیادہ ہے کہ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس قدر ثقات کے ساتھ اور تواتر کے ساتھ حضور غوث پاک کی کرامتوں کا بیان ہوا، کسی اور کا نہیں ہوا۔ اور وہ کرامتیں ہیں کہ انسان جو دنگ رہ جاتا ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے آپ کی ان کرامتوں کو دیکھ کر۔ اور الحمدللہ وہ کرامتیں اس زمانے کی نہیں ہیں، آج کے زمانے میں بھی حضور غوث پاک سے محبت کرنے والے آپ کی کرامتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، آپ کی کرامتوں کو دیکھتے ہیں، آج بھی وہ ظہور پذیر ہوتی ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کرامتوں میں سے میں کون سی کرامت سناؤں؟ میں سوچ رہا ہوں کہ ایک آدھ کرامت سنا کے پھر جو ہے بات کو میں ختم کروں۔ بہت بے شمار آپ کی کرامتیں ہیں، ان کرامتوں میں سے ایک کرامت میں عرض کروں، بہت مشہور ہے، شاید آپ نے بھی سنی ہوگی پہلے۔ شیخ ابو مظفر نامی ایک تاجر تھا، اور اس نے ایک مرتبہ آپ کو اپنی دعوت پہ انوائٹ کیا، تو آپ نے دعوت قبول کر لی خلاف معمول، کیونکہ آپ یہ دولت مندوں وغیرہ کی دعوتوں کو قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ اچھا، آج ہمارے یہاں پہ معاملہ برعکس ہی ہوتا ہے کہ دولت مندوں ہی کی دعوت کو قبول کیا جاتا ہے، غریبوں کو کوئی لفٹ نہیں کراتا۔ اور حضور غوث پاک کی شان یہ تھی، آپ جب حج کے لیے نکلے تو آپ کا قافلہ چلتا تھا، اور جو اس بستی کا سب سے غریب آدمی ہوتا تھا اس کے گھر پہ جا کے قیام کرتے تھے۔ آج ہم علاقے کا سب سے رئیس کے یہاں پہ جا کے قیام کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن آپ کی شان یہ تھی کہ جو غریب ترین آدمی ہوتا ہے علاقے کا اس کے یہاں پہ جا کے قیام کرتے ہیں، اور پھر جتنے لوگ آپ کے پاس آتے تھے ملنے کے لیے، جتنے پھر آپ کو تحفے تحائف پیش کرتے تھے، تو آپ جاتے وقت سارے کے سارے اس کو دے جاتے تھے، وہ علاقے کا سب سے امیر آدمی بن جایا کرتا تھا۔ تو بہرحال خلاف معمول۔ اچھا، آپ کی اس محفل میں پھر یہ جو قافلہ ہوا کرتا ہے، انسان و جنات سب شریک ہوا کرتے ہیں، بہرحال وہ دوسری بات آ جائے گی۔ تو ابو مظفر نامی تاجر نے آپ کو دعوت کے لیے بلایا، غالب نامی سے، ابو غالب۔ آپ نے خلاف معمول اس کی دعوت قبول کر لی۔ بہرحال دعوت کا دن آیا، سب پورا شہر جمع تھا، آپ بھی دعوت میں تشریف لے گئے۔ طرح طرح کے کھانے چنے ہوئے تھے، خوبصورت قسم کے مزیدار۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما تھے۔ ابو غالب نے لوگوں کو اجازت دی کھانا شروع کر دو، تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس وقت مراقبے میں تشریف لے گئے۔ مراقبے میں تشریف لے گئے تو کسی نے کھانا شروع نہیں کیا، کہ جب تک حضور غوث پاک شروع نہ کرے تو کون کرے گا شروع؟ بہرحال پھر اچانک آپ نے مراقبے سے آنکھیں کھولی، اور وہاں پر ایک بہت بڑا صندوق پڑا ہوا تھا، وزنی سا۔ آپ نے فرمایا لے کے آؤ اس کو میرے سامنے۔ اس کو لایا گیا، اس کو کھولا گیا، تو وہ ابو غالب تاجر کا ایک بچہ تھا جو مادرزاد اندھا تھا، گونگا تھا، بہرا تھا، لنگڑا تھا، لولا تھا، اس کے جسم کی سکن کی بیماری تھی، اس کو کوڑی تھا وہ۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اور لڑکا کھڑا ہوا، صندوق سے باہر نکلا، دوڑنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد پھر آپ اٹھے اور تشریف لے گئے، بغیر کھائے پیے آپ تشریف لے گئے۔ تو وہ اصل میں کھانے کی دعوت نہیں قبول کی تھی آپ نے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار کرنا تھا، لوگوں کو بتانا تھا کہ اللہ کا ولی کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، اور اس سے جو عقیدت رکھتا ہے اس کو کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ باتیں بتانا تھی، ورنہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا حکم ہر چیز پہ جاری و ساری تھا، وہ تمام مخلوقات پہ آپ کا حکم جاری تھا، خواہ انسان ہو خواہ جنات ہو۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک جب کسی زمین کے خطے پر اپنی نگاہ ڈالتے تھے تو وہاں کی تمام مخلوق کانپ جایا کرتے تھے، کہ ان کی نظر کرم فرمانے سے رحمت تو ہوگی لیکن کہیں ان کو جلال نہ آ جائے، کہ جب جلال آ جائے گا تو سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا۔
چاہے وہ جنات ہو چاہے انسان ہو، سب کا یہی معاملہ تھا کہ جب آپ نے کسی پہ جلال کے ساتھ نگاہ ڈال دی. آپ کا ایک مرید، آپ کھانا تناول فرما رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کھانا کھاؤ. اس نے کہا میرا روزہ ہے. آپ نے فرمایا کہ تو کھانا کھا لے، تجھے 1 ہفتے کے روزوں کا ثواب ملے گا. انہوں نے کہا نہیں حضرت میرا روزہ ہے. آپ نے فرمایا تو کھانا کھا لے، تجھے 1 مہینے کے روزے کا ثواب ملے گا. کہا نہیں حضرت میرا روزہ ہے، میں روزہ کیسے توڑوں؟ آپ نے فرمایا تجھے 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. انہوں نے نہیں توڑا. آپ نے فرمایا تجھے زمانے بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا. اس نے انکار کیا کہ نہیں میں روزہ نہیں توڑوں گا. بس آپ کی نگاہ میں جلال اٹھی، اس کو دیکھا، دیکھتے دیکھتے اس کا جسم جو پھٹ گیا چاروں طرف سے، اور وہیں اس نے جان دے دی. وہیں اس نے جان دے دی. میرے بھائیوں، یہ آپ کا جلال تھا. اور یہ آپ کا درل، یہ ایک الگ بات ہے کہ روزہ توڑوا رہا ہے ایک پیر. وہ کیوں توڑوا رہا ہے؟ جب بیعت کی ہے تو بیعت کی 2 قسم ہے. ایک بیعت اتصال ہوتی ہے اور ایک بیعت ایصال ہوتی ہے. اتصال کا مطلب تو خالی رابطہ، تعلق قائم کرنا تھا اولیاء کرام سے، اور اس زمانے میں ہر جگہ یہی ہوتی ہے. تو مرید بھی ایک مرتبہ بیعت کر کے بھول جاتا ہے، پھر بھی اس کو بیعت کرنے کے بعد بھول جاتا ہے کیا کوئی مرید ہوا تھا. خالی رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں، کبھی پھر دیکھتے تو پھر یاد آ جاتا ہے. تو وہ صرف تعلق ہوتا ہے اولیاء کرام سے کہ اولیاء کرام کے سلسلے میں آ گیا. لیکن وہ بیعت جو اللہ تک پہنچانے والی ہوتی ہے اس کو بیعت ایصال کہتے ہیں. اور بیعت ایصال جب کی جاتی ہے تو پھر مرید پیر کے ہاتھ میں ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ مردہ بدست غسال، یعنی جیسے کہ مردہ جو ہے نہلانے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جدھر چاہے گھمائے پھرائے. آج کل پیر لوگ اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے جو ہے اسی بات کا حوالہ دیتے ہیں کہ پیر کی ہر بات تمہیں ماننی پڑے گی. حالانکہ وہ اس مرید کے لیے ہے یعنی جس نے بیعت ایصال کی ہو. تو اس میں امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ظاہری طور پر جو خلاف شرع بات ہو اس کو بھی ماننا پڑے گا. اب آپ اس پہ حیران ہو رہے ہوں گے، ہر مرید کے لیے نہیں ہے یہ پہلے بتا چکا ہوں. اور آج کل جو بیعت ہوتی ہے اس میں نہیں ہوگا یہ، اس میں تو شریعت کے مطابق جو ہوگا وہی مانا جائے گا پیر کا. لیکن وہ جو سب کچھ ترک کر کے اللہ سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے اور اللہ کو اپنے دیکھنا چاہتا ہے، مشاہدہ کرنا چاہتا ہے اس کے تجلیات کا، تو اس کو بیعت ایصال کہتے ہیں. اس کے اندر یہ شرط لازمی ہے کہ پھر جو کچھ کہتا ہے وہ ماننا پڑے گا. وہ اس کی دلیل قرآن مجید میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ ہے کہ خضر علیہ السلام نے وعدہ لیا تھا کہ میرے ساتھ چل رہے تو پھر خاموش رہنا پڑے گا، بولنا نہیں. آپ نے ہمارا نہیں بولوں گا. آپ نے انک لن تستطیع معی صبرا، اے موسیٰ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. آپ نے کہا نہیں میں کروں گا صبر. اب خضر علیہ السلام نے وعدہ لیا ان سے، حالانکہ جو بھی کام کرنے جا رہے تھے انہوں نے کیا کام کیا؟ چلے تھوڑی دور جا کے کشتی میں بیٹھے. کوئی دریا کے پار جانا تھا، کوئی لفٹ نہیں کرا رہا تھا، کوئی پار کرانے کے لیے تیار نہیں تھا. کچھ یتیم بچوں کی کشتی تھی. حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام بیٹھ کے، اس میں کوئی پہچانتا نہیں تھا آپ کو. بیٹھنے کے بعد بچوں کی کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا. اب موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا کہ ایک تو احسان کیا ان لوگوں نے، مہربانی کی اور تم نے اسی کا نقصان کر دیا. آپ نے فرمایا کہ تم نے کہا نہیں تھا کہ تم چپ رہنا. شیخ کامل کے ساتھ جب ہوتا ہے ایصال ہوتی ہے بیعت ایصال تو اس میں چپ ہی رہنا پڑتا. ظاہری طور میں خلاف شرع ہوتا لیکن حقیقت میں خلاف شرع نہیں ہوتا. وہ پھر آگے گئے، دیکھا کہ وہ بچے کھیل رہے ہیں. ایک بچہ بہت خوبصورت نٹ بچہ، اچھلنے کودنے والا، ناٹی بوائے، تو بہت مسکرانے والا. حضرت علیہ السلام آگے بڑھے، اس کا سر پکڑا، ہاتھ میں اس کو دبایا، کھوپڑی توڑ کے رکھ دی. اب تو موسیٰ علیہ السلام کو غضب آ گیا کہ تم نے ایک بے جان کو قتل کر دیا. برا اس طرح پورے واقعات قرآن نے بیان کیے سارے کے سارے. مختصر یہ کہ آخر میں حضرت السلام نے فرمایا کہ موسیٰ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، جاؤ اپنا. تو وہ پھر آپ نے بتایا کہ وہ کشتی میں نے توڑی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ آگے ایک ظالم بادشاہ آ رہا تھا جو بھی سلام نئی نکو اور سلام صحیح کشتی ہوتی ہے وہ چھین لیتا ہے لوگوں سے. یہ بچوں کا روزگار کا یہ ذریعہ تھا. میں نے تھوڑا سا تختہ توڑ دیا تاکہ تھوڑی سی عیبدار ہو جائے، وہ بادشاہ ان کی کشتی نہ چھین، ان کا روزگار چلتا رہے. اور جو بچہ تم نے دیکھا تھا
تو اس کے ماں باپ مسلمان تھے اور یہ بچہ بڑا ہو کے کافر بننا تھا، اور قریب تھا کہ ماں باپ اس کی محبت میں وہ بھی کافر ہو جاتے، تو ان کو ایمان کو بچانے کے لیے مجھے حکم دیا گیا کہ اس کو ابھی مار دو بچپن میں، تاکہ اس کے ماں باپ کا ایمان سلامت رہے۔ تو یہ ہوتے ہیں معاملات۔ تو وہ تو پھر ایک طویل بحث ہے، ایک الگ بات نکل جائے گی، اس کو سن کے بھی آپ حیران رہ جاؤ گے کہ ایسے ایسے معاملات ہوتے ہیں، ایسے ایسے یعنی بیت ایصال کے اندر ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ بھائی پیر کے لیے، مرید کے لیے ضروری ہے کہ جب بیت ایصال کرے تو پیر کی ہر بات کو مانے۔ اب ایک شخص کا واقعہ بیان کیا ایک ولی اللہ کا کہ ان کے ہاتھ پہ کوئی آدمی مرید ہونے کے لیے آیا، ان کی صحبت میں رہا اور کہنے لگا حضرت مجھے مرید کر لو۔ اچھا پہلے خالی بیت ایصال ہوا کرتی تھی، وہ یہ یاری بیت نہیں ہوا کرتی جو آج ہم کرتے ہیں، وہ اللہ کے پہنچنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی انکار کیا، اس نے کافی اصرار کیا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر تمہیں میری ہر بات ماننی پڑے گی اگر میرے مرید ہو رہے ہوتے تو۔ کہا حضور جو بھی آپ فرمائیں تو میں کروں گا۔ تو ٹھیک ہے، اس کو بیعت کر لیا۔ کچھ دنوں کے بعد فرمانے لگے پیر صاحب جاؤ اور جا کر جو ہے نا اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لے آؤ، جاؤ اور جا کے اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لے آؤ۔ تو اس کو خیال آیا کہ یار میں کیا کر رہا ہوں، کیا کروں؟ آپ نے سنا تو نے تو وعدہ کیا تھا ساری بات مانے گا۔ میرا وہ اٹھا، سچا مرید تھا وہ، اور تلوار لے کے پہنچا جوش کے عالم میں، اور دماغ کہاں ہے، دل کچھ کہہ رہا ہے، آؤ دیکھنا تاؤ باپ کو بستر پہ پڑا ہوا دیکھا اور جا کے اس کی گردن اتاری، اس کو مار دیا اور مار کے آ گیا۔ تو پیر صاحب نے کہا بہت اچھا کیا۔ بعد میں پتا چلا کہ اس کی ماں کے کسی مرد سے غلط تعلقات تھے اور وہ آدمی اس کی ماں کے بستر پہ تھا، اس کا باپ کہیں کام سے گیا ہوا تھا، تو اس نے اپنے باپ کو نہیں مارا، اس آدمی کو مارا تھا جو ماں کے ساتھ غلط تعلقات۔ تو وہ ظاہری طور پہ تو غلط نظر آتا لیکن عقیدت میں غلط نہیں ہے۔ تو حضور غصباغ رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں کر رہا تھا، پتہ نہیں کس بات سے یہ بات آگے نکل گئی، سے نکل گئی۔ تو بہرحال آپ کا حکم ہر شے پہ جاری ساری تھا، آپ جس کو جو حکم دیتے تھے وہ آپ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتا تھا، اور اللہ نے آپ کو وسعت قدرت عطا فرمائی۔ جیسے اچھا وہ مرید کی بات کر رہی تھی یہاں روزے والے کی، اگر روزہ توڑ دے تو روزہ توڑنے کے لیے تیار نہیں تھا وہ، تو حکم جب بیعت ایصال کی ہے تو پھر کرنا پڑے گا تمہیں، لیکن یہ ہر ایرے میرے نتو خیرے کے لیے پہلے بتا چکا ہوں، پہلے اس کی ولایت ثابت ہو چکی ہو اور زمانہ اس کی ولایت کا گواہی دیتا اور اس کے ہاتھ پہ یہ بیعت کی گئی ہو، اسی کی ایسی مطلب کہ اطاعت کی جائے گی۔ اس بات کو وہ غلط معنوں میں نہ لے کہ پیر جو بھی بول دو اس کو کرنا پڑے گا، جو میری بات کو اس طرح آگے بڑھائے گا وہ جھوٹ بولے گا، جو میری بات کو اس طرح آگے بڑھائے گا وہ جھوٹ بولے گا، جو میری بات کو اس طرح آگے بڑھائے گا وہ جھوٹ بولے گا، اتنا پیر کی ہر بات ماننی پڑے گی۔ میں نے بہت تفصیل بیان کی ہے کہ دو قسم کے ہیں، بیعت اتصال اور بیعت ایصال۔ جو بیعت ایصال ہے اس پیر کی جس کی ولایت ثابت ہو چکی ہو اور اس کا ہر عمل سنت کے مطابق ہو اور اپنے اور غیر اس کی گواہی دے رہا ہوں، اس کے ہاتھ پہ بھی اگر بیعت آپ نے ایصال کی ہے اس صورت میں یہ معاملہ ہے۔ تو واپس سے میں آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں، میری بات کو غلط طریقے سے نہ بڑھایا جائے، کیونکہ عموماً ہم نے دیکھا لوگ بددیانتی کرتے ہیں، جو صحیح بات ہوتی ہے اس کو نہیں آگے بڑھاتے بلکہ اس کو گول مول کر کے اور اس کو آگے غلط طریقے سے بڑھا دیتے ہیں۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شان تھی۔ اسی طرح ایک شخص تھا، تو اس کو آپ نے دیکھا، کوئی بات ہوئی تو آپ نے جب اس پہ نگاہ ڈالی وہ چھوٹا ہوتا گیا، چھوٹا ہوتا گیا، چھوٹا ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ پانی کا قطرہ بن گیا، اور آپ نے فرمایا کہ اپنی اصلی حالت کو پہنچ گیا، اور پھر آپ نے اس کو رومال میں جذب کر لیا۔ تو اس طرح آپ کا حکم جاری و ساری تھا۔ کون سی میں آپ کو آپ کی کرامتیں بتاؤں، کون سی آپ کی باتیں بتاؤں؟ بہرحال وہ اللہ کی نشانی تھے اور اللہ کی دلیل سے زمین پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہمیں متمتع فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ کوئی بھی کچھ سوال کرنا چاہیں کوئی صاحب سوال کرتے ہیں، مائک لیجیے۔
کوئی سوال و جواب کے سلسلے میں کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. دیکھیں عورتوں کا قبرستان میں جانے کے لیے کیا حکم ہے. جیسے یہاں عورتیں قبرستان جاتی ہیں اور قبروں کے بیچ میں سے گزرتی ہے، اور یہاں پہ عورتوں کو تدفین کے موقع پر مٹی ڈالتے ہوئے قبر کے سرانے دعا کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے. اسلام اس کے بارے میں کیا اجازت دیتا ہے؟ دیکھیں عورتوں کے اس زمانے میں قبر پہ جانے کے حوالے سے ہمارے فقہاء کرام نے واضح لفظوں میں منع فرمایا ہے. اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک لکھا، ایک بزرگ کا قول لکھا کہ ان سے پوچھا گیا کہ حضرت عورت کو قبرستان جانے میں کیا ثواب ملتا ہے؟ تو آپ نے بزرگ فرماتے تم ثواب کی بات کرتے ہو، جب وہ گھر سے نکلتی تب سے لعنت پڑنا شروع ہوتی ہے اور جب تک لوٹ کے نہیں آتی تب تک لعنت میں رہتی ہے. تو وہ فتنے کے زمانے کی وجہ سے ان کو منع کیا گیا. البتہ ایک صورت جواز کی بتائی کہ ہاں کہیں سے کام سے گزر رہے ہوں، وہاں پہ کسی اللہ کے نیک بندے کا مزار آ گیا تو وہاں پر جو حاضری دے کر واپس آ جائے، وہ بھی پردے کا خیال رکھتے ہوئے. تو آج تو یہاں پر چونکہ آزادی ہے، جو دل چاہے لوگ کرتے ہیں، لیکن بہرحال اسلامی اعتبار سے یہ بات کبھی بھی پسندیدہ نہیں ہے. یہاں پر اچھا پھر کہا کہ عورتوں کے لیے شرعی پردے کے لیے کیا حکم ہے. جیسے یہاں جیسے ممالک میں عورتیں عبایا یا حجاب صرف مسجد کے حد تک استعمال کرتی ہیں یا صرف چادر بھی استعمال کر سکتی ہیں. دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ عبایا ہو یا چادر ہو، اگر اس سے پورا جسم ڈھک جاتا ہے تو دونوں کی اجازت ہے. برقعے سے بھی ڈھکتا ہے، برقع بھی استعمال کر سکتے ہیں. کوئی خاص قسم کا کپڑا، خاص قسم کے لباس کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ اصل جسم کی بناوٹ نہ ظاہر ہو اور اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو اب عبایا بھی پہن سکتے ہیں، چادر بھی پہن سکتے ہیں، برقع بھی پہن سکتے ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ آپ کے جسم کی بناوٹ ظاہر نہ ہو. پھر گروسری یا گیس اسٹیشن پہ جو مسلمان کام کرتے ہیں اور یہاں بیئر اور الکوہل بھی بیچتے ہیں تو کیا ان کی آمدنی حلال ہے؟ دیکھیں گروسری اسٹیشن کی ساری کمائی جس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے وہ تو حلال ہی ہے، لیکن جہاں تک بیئر یا الکوہل وغیرہ بیچیں گے تو وہ اس سے مسلمان کو منع کیا گیا، اس کو خریدنے سے منع کیا گیا. مسلمان خریدے گا تو آگے بیچے گا نا، اس کو خریدنا ہی ناجائز ہے. گو کے فقہا نے لکھا کہ غیر مسلم کو یہ چیزیں بیچی جا سکتی ہیں، لیکن بیچنے کی اجازت ہے، خریدنے کی اجازت نہیں ہے. خریدے گا تو بیچے گا نا، تو پہلے ہی راستہ بند کر دیا، خریدنا ہی اس کو منع، تو پھر ہر جگہ آگے کام کرنا بھی منع ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، فضل فرمائے. اچھا مالکان کا مدعا یہ ہے کہ اس کے بغیر کاروبار نہیں چلتا. تو دیکھیں یہ تو اپنی سمجھ کی بات ہے، سوچ کی بات ہے کہ کاروبار نہیں چلتا. اگر ظاہری طور پہ ایسا ہی ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ اسلام کے لیے کچھ تو قربانی دینی پڑتی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ بس بہت مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہا کہ آخر زمانے میں دین پہ عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور دین پہ عمل کرنا ایسا ہوگا جیسے کہ انگارے کو ہاتھ میں رکھنا. اب انگارہ ہاتھ میں رکھو تو ہاتھ جلے گا، اور گراؤ گے تو ہاتھ بچ جائے گا، لیکن انگارہ دور ہو جائے گا. اسلام انگارہ، اسلام اس انگارے کو اپنے ہتھیلی پہ رکھو تو آپ کا دین سلامت ہے. اور اگر اس کی تپش جو پہنچ رہی ہے اس کے کام پہ عمل کرنے کی وجہ سے اس کو اپنے سے دور کرو تو گویا اپنے دین کو دور کر دیا. تو یہ چیزیں ہیں ایسے جو تپش آئیں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ رسوا نہیں کرتا ایسے آدمی کو. وقتی طور پہ تنگی بڑھتی ہے، آتی ہے جاتی ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن آدمی اگر اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرے، حلال ہی بیچے، تو اللہ تعالیٰ اسی میں برکت عطا فرمائے گا. ایک سوال میں نے یہ کرنا تھا کہ جیسا میری جاب ہے ہر گیس اسٹیشن پر، ٹھیک ہے، اور مطلب فکسیشن کی جاب ہے، لیکن وہاں بی ایل بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، اسی میں سے مجھے جو ہے میرا روزگار ہے. مطلب میں کام نہیں کرتا، گیس اسٹیشن کی حد تک کام کرتا ہوں، وہاں ان کا فکس کر دیتا ہوں جا کے، لیکن اس کی جو آمدنی ہے اس کے اندر بیئر بھی ہے، سب کچھ ہے. اس سلسلے میں دیکھو، اس سلسلے میں فقہاء فرماتے ہیں کہ جب حرام و حلال آمدنی مکس ہو
تو اس میں سے انسان اپنی تنخواہ لے سکتا ہے جب تک کہ بے عین ہی یہ پتہ نہ چل جائے کہ یہی وہ رقم ہے جو حرام کی ہے. جب تک یہ کنفرمیشن نہ ہو جائے تب تک جو ہے انسان لے سکتا ہے. ہاں اس نے شراب بیچی آپ کے سامنے اور اس نے کہا یہ لو تمہاری تنخواہ, تو وہ آپ نہیں لیں گے, آپ کہیں گے یہ حرام کی کمائی. لیکن اگر انہوں نے گلے میں ڈال دی, مکس کر دے اور پھر آپ کا ٹائم آیا تو آپ کو گن کے اس میں نکال کے دے دی, تو اب آپ کو کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ یہ کون سی رقم ہے. تو یہی امام اعظم کا فتویٰ ہے کہ جب تک بھی عین یہ حرام ہونا معلوم نہ ہو جائے تب تک جو ہے اس کا ممانعت نہیں ہے. اسی طرح جو ہے مختلف بڑے بڑے گیس اسٹیشن اونر ہیں لیکن وہ مساجد میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, اور ان کے بیئر بھی ہے اور گیم مشینیں بھی ہیں جن میں جوئے کی مشین جس کو کہتے ہیں. اس سلسلے میں تو پہلے بتا چکا ہوں دنیا دار اسی کو کہتا ہے. بڑی بڑی مسجد بنانے سے نہیں بن جاتا دیندار آدمی. نہیں, مقصد یہ ہے کہ جو آمدنی ہے گیس اسٹیشن کی یا بیئر کی یا گیم زون کی, کیا اس آمدنی میں سے ڈونیشن دے سکتے ہیں؟ نہیں, تو ناپاک مال ہے جی, ناپاک مال ہے وہ. حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیبہ, اللہ پاک ہے اور پاک کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں فرماتا. تو دیتے رہے بھلے, اللہ کے یہاں پہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو کوئی پتہ نہیں ہے نا. اور واضح ہے کہ حرام دے رہا ہے وہ, ناپاک دے رہا تو قبول ہی نہیں ہے. چلے وہ تو قبول نہیں ہے, لیکن کیا اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے؟ اس کون سے استعمال میں؟ مدرسے میں, مجلس میں؟ نہیں میرے بھائی, ناپاک مان ہے اس کو استعمال ہونا ہے. میرے والا ایک سوال ہے, دونوں بھائیوں کے سوال کے جواب میں ایک شعر عرض ہے کہ میں خون بیچ کے روٹی خرید لایا ہوں, امیر شہر بتا یہ حلال ہے کہ حرام. پاکستان میں مزدور کے وہ حالات ہیں, یہاں ہمارے بھائی بہن جتنے بھی ہیں, یہ خاص طور پہ بھائی, اللہ تعالیٰ نے یہ نظریہ بنا رکھا ہے. آپ نے ایک اچھی بات کہی کہ وہ گلے میں سے پیسے جو ہیں اسی گلے میں سے چیک کاٹ کے ان کو دیا جاتا ہے, تو وہ امید ہے کہ وہ فری ٹولے کی خرید و فروخت سے میرے بھائی وہ تو میں بات پہلے کلیئر کر چکا ہوں, ان کا سوال کچھ اور تھا. سوال میرا ایک اور ہے. نہیں پہلے میں آپ نے جو ریمارکس دیے وہ مجھے پسند نہیں آئے. انہوں نے جو سوال کیا تھا وہ میں نے واضح کر دیا تھا کہ جب مکس آمدنی ہو تو لینا جائز ہے. لیکن انہوں نے جو سوال کیا تھا وہ خالصتاً اس ناپاک چیز کی خرید و فروخت سے متعلق سوال کیا تھا. تو ایسا خون بیچ کے روٹی لے کے آنے کے بارے میں فرمایا کہ دین کو رکھنا ہاتھ میں انگارے کے برابر ہے. تو اگر پھر آپ چھوڑ رہے ہیں اس کو تو اپنا دین چھوڑ رہے ہیں. تو آپ قاضی شہر سے پوچھ لیں یا مجھ سے پوچھ لیں یا خود سے پوچھ لیں, بات برابر ہے. سوال میرا وہی رہ گیا حضرت. سوال یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی 20-22 سال سے ایک کرسچن آدمی رہا کرتا تھا, اس کی بیوی تھی, ان سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات تھے اور بڑے نیک آدمی تھا. اس کے ساتھ میں شکار پہ بھی جایا کرتا, بڑے انسانی طور پہ بہت اچھا تھا, لیکن تھا کرسچن. اس کا کوئی 3-4 سال پہلے انتقال ہو گیا. کیا میں اس کے لیے دعائے مغفرت کر سکتا ہوں؟ میرے بھائی دعائے مغفرت اس کے لیے ہے جو محمد رسول اللہ کو مانتا ہے, اور جنت بھی اسی کے لیے صرف جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے. اس کو تو بتایا کو پتہ ہی نہیں. آپ نے کیوں نہیں بتایا, آپ ہی پکڑو گے. ہم نے تو بتایا تھا. آپ اپنے خیر منائیں. اب دین اتنا عام ہو چکا ہے کہ انٹرنیٹ پر, ریڈیو پر, ٹیلی ویژن پر, اخبارات میں, ہر جگہ, ٹھیک ہے نا. اب اس کے بارے میں کہنا اس کو تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے, تو یہ اپنی قلبی محبت کا اظہار ہے اس سے, دین سے نہیں ہے. حالانکہ دین کی تعلیم تو بہت عام ہو چکی ہے. ایک کوشچن ہے چھوٹا سا. ایک سوال جی جی. 11ویں کے کنسیپٹ سے بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں 11 آدمی بیٹھ کر پڑھے بہت زیادہ ہے. دیکھیں یہ کوئی, اس میں 11ویں کے کنسیپٹ سے آپ کچھ بتائیں گے کہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ 11 آدمی اس کو پڑھیں. ہاں اگر کوئی کرتا ہے 11 آدمیوں کو بھی تو وہ کوئی ناجائز بھی نہیں ہے, یہ بات تو واضح ہوگی کیونکہ یہ مباح کام ہے. لیکن ایسی کوئی ضروریات میں سے نہیں ہے کہ 11 پڑھیں. 11 دفعہ پڑھیں گے اس کے بارے میں. ہاں یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن اس میں ایک نسبت ہوتی ہے. میں نے بتایا بعض چیزیں ناجائز اور جائز کے عمل سے نکل کے فضیلت کے اعتبار سے ہوتی ہیں. ہاں تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا عدد 11ویں کا ہے, اور 11ویں کی نسبت بہت اعلیٰ نسبت ہے. اور ایک جو ہے نا ایک عدد وہ قطب کا ہے, اور جب 11 ہوتا ہے تو 2 قطب اس میں بنتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بڑے ایک علم العادات کے اعتبار سے ایک راز ہے یہ. جی جی
दारुल की क्या तारीफ है और अमेरिका को दारुल देखिए, इसमें तफसीली गुफ्तगू नहीं करूँगा, इसकी तफसीली गुफ्तगू आपको पढ़नी है तो मेरी किताब है गैर मुस्लिम ममालिक में सूद और मॉर्गेज के शरई हुक्म, और दारुल हर्ब के हवाले से मेरा एक अलग फतवा भी तफसीली। 2 तारीफ़ें वो हमारे फ़ुक़हा ने बयान की है। एक के मुताबिक तो वो जगह दारुल इस्लाम नहीं हो सकती जहाँ पर कभी भी मुसलमानों की हुकूमत ना रही हो, तो उस तारीफ़ के एतबार से तो नहीं है। लेकिन मेरा जो फतवा है वो दूसरी तारीफ़ के मुताबिक मैं लिखता हूँ कि वो मुकाम जहाँ पर मुसलमानों को अपने शायर दीनिया की इजाज़त हो, अपने दीन पे वो अमल कर सकते हों, तो वो फिर दारुल हर्ब नहीं है। तो ये मेरा फतवा, इस एतबार से इसको हम दारुल हर्ब नहीं कहेंगे। के लिए मकान फाइनेंस पे ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। इसके भी बारे में तफसीली किताब मैंने लिखी है मॉर्गेज के बारे में। तो इस हवाले से मैं एक वजाहत करता हूँ कि बाज़ उलमा इसको नाजायज़ कहते हैं और बाज़ उलमा इसको जायज़ कहते हैं। तो उलमा का ये इख्तलाफ है, और ये इमाम आज़म अबू हनीफा और इमाम आज़म के एक शागिर्द इमाम मोहम्मद वो जायज़ कहते हैं, जबकि इमाम आज़म के एक दूसरे शागिर्द इमाम अबू यूसुफ वो नाजायज़ कहते हैं। तो मैं तो हनफी होने के नाते मैंने जवाज़ी का फतवा लिखा है। मैं तो बहुत क्लियर बता चुका हूँ ना आपको कि 2 तारीफ़ें हैं, उसके एक के मुताबिक तो नहीं है दारुल इस्लाम या दारुल अमन। दूसरी तारीफ के मुताबिक जहाँ मुसलमानों की जान, माल, इज़्ज़त और शायरी दीनिया की इजाज़त हो तो वो दारुल अमन में आ जाएगा, दारुल हर्ब नहीं रहेगा। चलो हज़रात ग्रामी, इससे पहले कि हम सलाम पेश करें, मैं आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत पेश करना चाहता हूँ। मस्जिद उस्मान, जैसा कि आपके इल्म में है, 30 सितंबर को इसका क़याम अमल में आया था और ये ग़ालिबन रमज़ान के फ़ौरन बाद हुआ था। उसके बाद से इसमें काफ़ी बड़ी तकारीब का अहतमाम भी किया गया, जिसमें मैंने पहले भी तज़किरा किया कि डॉक्टर जमील अहमद राठौर साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान और मौलाना अबू बकर शाज़ली साहब भी इनके खिताबात हो चुके हैं। तो इस सिलसिले में कुछ अखराजात जो है उसके बारे में कुछ तंगी का सामना है, लिहाजा जो मुखय्यर हजरात इस वक्त यहाँ मौजूद हों उनसे हमारी इस्तदा है कि वो मस्जिद के फ़ंड्स के सिलसिले में कुछ तावन फरमाएँ ताकि उस मुश्किलात से निकला जा सके। और वैसे भी फंडिंग की कोई बाकायदा यहाँ पर तकरीब अभी तक हो नहीं सकी, चूँकि रमज़ान के फ़ौरन बाद ये मस्जिद का क़याम अमल में आया था। तो आप सबसे एक मरतबा फिर गुजारिश है कि मस्जिद की तामीर और तरक्की में और इसके जो डेली जो अखराजात है वो ग़ालिबन $4000 के करीब बनते हैं और उसमें काफ़ी तंगी का सामना है, तो उसमें दामे दरमे सुखने आप अपना किरदार अदा करें। सलाम की तरफ लौटते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम शम्शे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम शम्शे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। जिस मुसलमान जिस मुसलमान ने देखा उन्हें नजर, जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्शे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। और उनकी बातों
مصطفیٰ جانے رحمت تیرا ہو سلام شمس بز میں ہدایت تیرا نیچیاں شرم و حیا پر دور نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود اونچی دینی رفعت پیدا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام شمس بز میں ہدایت پیلا نور کے چشمے لہرائے دریا بہے نور کے چشمے چشمے دریا بہے انگلیوں کی کرامت پیلا ہو سلام مصطفیٰ رحمت پیلا ہو سلام شمس بز میں ہدایت پیلا سلام حق محرم امام تقا ورنقا ذات اکرم امام تقا ورنقا غوث اعظم امام تقا ورنقا غوث اعظم امام تقا چل جائے شان قدرت پیلا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام شمس بز میں ہدایت پیلا ہو سلام محشر میں جب آمد ہو بھیجے صبر کی شوقت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت قدسی کہے رضا مجھ سے خدمت قدسی کہے رضا مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام شمس بز میں